ساتھ صاد لام عین اور میم لکھ دیتے ہیں، اسی طرح وہ اگر کسی صحابی یا اللہ کے ولی کا نام لکھتے ہیں تو را اور دواد یا را اور رہا لکھ دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو بغور سنیے گا اور سمجھیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جب نام لکھا جائے تو صاد لام عین اور میم لکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اگر اللہ نہ کرے استخفاف شان کا قصد ہو تو یہ قطعاً حرام ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نبی کریم علیہ السلام کا نام لکھیں تو اس کے ساتھ آپ نے مکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے۔ اس مسئلہ کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کرنے کا اور بڑا خوبصورت ایک فائدہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ جب بندہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک لکھ دیتا ہے کتاب میں، جب تک وہ درود پاک اس کتاب میں لکھا رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لکھنے والے کو چاہے وہ دنیا سے چلا بھی جائے، وہ نام لکھا ہوا موجود ہوگا، درود لکھا ہوا موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا رہے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جن کا نام، جس طرح میرا نام محمد عرفان ہے، کسی کا نام احمد ہو، علی ہو، حسن ہو یا حسین ہو، بعض لوگ ان ناموں پر صاد عین را دواد بناتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ جگہ تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا نام لیا گیا ہے، نہ کہ یہاں سے مراد محمد رسول اللہ ہیں، نہ کہ مراد حضرت علی ہیں، نہ کہ حضرت امام حسن یا حسین ہیں۔ تو یہ دو مسائل عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت بھی نام لکھیں نبی کریم علیہ السلام کا تو پورا درود پاک لکھیں۔ اگر صاد لام عین میم لکھیں گے تو ناجائز اور حرام کام ہے، اور اگر آپ اسے پورا لکھیں گے تو نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ چند الفاظ درود پاک کی برکت کے آپ کے سماعتوں کے نظر کیے اور دو مسائل آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کے بعد، آپ کو سننے کے بعد ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم آقا علیہ السلام کو کثرت سے درود پاک کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔